السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی سیریز کے 8ویں دن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے توحید۔ اسی کے متعلق آج قرأت پڑھیں گے فاطمہ فلزہ رکن الدین، حدیث پیش کریں گے احمد حنیف خان اور واقعہ بیان کریں گے زویا زینب۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان پہنچانا چاہے تو صرف وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر فائدے اور نقصان کا مکمل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے لوگ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں، مگر اصل فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرے اور صرف اسی سے مدد طلب کرے۔ کسی بھی شخص یا چیز کو اللہ کے برابر نہ سمجھے اور کسی بھی عمل میں اس کا شریک نہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن امی بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اپنی توحید کی گواہی سے دستبردار ہو جائیں، لیکن اس سخت اذیت کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلسل احدن احدن کہتے رہے اور توحید پر قائم رہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صبر و استقامت سے متاثر ہوئے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور وہ اسلام کے عظیم معزز بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توحید پر کامل یقین اور اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی آزمائش یا مشکل ہمیں اللہ کی عبادت اور توحید سے دور نہیں کر سکتی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔